السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی کی سورۃ القیامہ کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہاں تک یعنی آیت نمبر 24 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر جن دیکھنے والوں کو مجھ سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا ہے تو برائے مہربانی وہ مجھ سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القیامۃ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تظن ان تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، غاں کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، پھر غاں کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، اور نون پر تشدید آنے کی وجہ سے نون پر غنہ کیا جائے گا، یعنی نون پر جب ہم پہنچیں گے تب ہم نے ناک میں آواز کو لے کر جانا ہے 1 الف کے مقدار۔ حمزہ کو یا سے ملائیں گے، ادغام کے قاعدے سے اس نون ساکن کو ہم ختم کر دیں گے، یعنی یہ نون ساکن اس یا میں چھپ جائے گا۔ ہم نے حمزہ کو یا سے ملانا ہے غنہ کے ساتھ، پھر یا کو ہم فا سے ملائیں گے کیونکہ فا ساکن ہے، یا فا پیش یف۔ عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ہا کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ فا کے بعد بھی الف مدہ ہے، لہٰذا فا کو بھی 1 الف کا مقدار کھینچنا ہے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ گول تا کو وقف کی حالت میں ہا بنا دیں گے۔ تظن ان يفعل بها فاقرة كلا إذا۔ کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے اور کاف کو آگے لام سے ملائیں گے کیونکہ لام پر تشدید ہے۔ لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے، پھر الف مدہ پر چھوٹی مد ہونے کی وجہ سے لام کو اب ہم 3 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے۔ ذال کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھیں گے، اور ذال کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ذال کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ کلا اذا بلغت التراقی۔ با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ غین موٹے حروف میں سے ہے۔ اس تا کو ہم دوسری تا سے ملائیں گے، ان دونوں تا کے درمیان الف بھی موجود ہے، لام بھی ہے، ان دونوں حرفوں کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس تا کو ہم دوسرے تا سے ملائیں گے اس لیے کہ دوسرے تا پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔
را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پھر را کے بعد الف مدہ ہے، لہٰذا اب را کو ہم ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے، اس یا کو وقف کی حالت میں ہم ساکن بنا دیں گے۔ کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو آگے یا مدہ سے ملا دیں گے۔ یا مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اس لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ، میم کو نون ساکن سے ملائیں گے بغیر غننے کے، پھر میم نون ساکن کے بعد یہ دیکھیں آپ لکھا ہوا ہے سکتہ، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جب اس جگہ پر پہنچیں تو پھر اپنی آواز کو بند کر دیں اور سانس جاری رہے، یعنی آپ نے ایک ہی سانس میں آواز کو بند کرنا ہے، دوسرا سانس نہیں لینا۔ جب آواز بند ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے آواز کو بند رکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے پھر اگلا حرف پڑھنا ہے۔ سکتہ کا معنی یہ ہے تھوڑی دیر کے لیے آواز کو بند کر دینا اور سانس کا جاری رہنا، یعنی آپ ایک ہی سانس میں یہاں پر آ کے رک جائیں، دوسرا سانس نہ لیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں، اس کے بعد آپ اگلا حرف پڑھیں۔ کیسے پڑھنا ہے میں آپ کو پڑھ کر بتلاتا ہوں۔ من راق، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس باکس میں لکھ کر بتلا سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے اگلی ویڈیو میں دوبارہ اس پر وضاحت کروں گا، بلکہ اس پر ایک پوری ویڈیو ہی ریکارڈ کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، قاف کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے، ساکن کی صورت میں پھر یہاں پر قلقلہ ہوگا، یعنی آواز کو ہلائیں گے۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، وا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، وا کو آگے نون مشدد سے ملا دیں گے، نون مشدد پر جب ملائیں گے پھر نون مشدد پر غنہ کیا جائے گا۔ حمزہ کو نون سے ملانا ہے، یہاں پر بھی نون پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے نون میں غنہ کریں گے۔ ہاں کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، ہاں کو آگے لام ساکن سے ملا دیں گے۔ فا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، قاف کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے قاف پر قلقلہ کیا جائے گا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ، واو کو لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے، پھر تا کو ہم نے فا سے ملانا ہے کیونکہ فا پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، پھر فا پر زبر بھی ہے، پھر فا پر ہم نے زبر بھی پڑھنا ہے بغیر کھینچے۔ تا کو ہم آگے سین سے ملا دیں گے، اس تا اور سین کے درمیان لام اور الف بھی موجود ہیں، ان دونوں کو ہم نہیں پڑھیں گے، تا کو ہم ڈائریکٹ سین سے ملا دیں گے، سین پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، سین میں سیٹی ادا کریں گے،
سین کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے سین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے بغیر کھینچے۔ قاف کو موٹا اس لیے کریں گے، قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، با کو سین سے ملا دیں گے۔ ادھر بھی با کے بعد الف اور لام موجود ہے، انہیں ہم نہیں پڑھیں گے۔ با کو سین سے ملانا ہے کیونکہ سین پر تشدید ہے۔ سین کے بعد الف مدہ بھی ہے، سین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف پر جب وقف کریں گے پھر قاف ساکن ہو جائے گا۔ ساکن ہونے کی صورت میں قاف پر قلقلہ کیا جائے گا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے، را کو آگے با سے ملائیں گے کیونکہ با پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، یا کو واو ساکن سے ملا دیں گے، میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے، ذال کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھیں گے۔ ذال کے بعد یہ چھوٹی سی نون ہے، اس نون کو بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ نون کو آگے لام ساکن سے ملا دیں گے، نون کے نیچے زیر موجود ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، نون لام زیر نل۔ میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، سین کی سیٹی کو صاف کر کے ادا کریں گے۔ سین کے بعد الف مدہ موجود ہے، قاف کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے قاف پر قلقلہ کیا جائے گا۔ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔